17 رمضان 2 ہجری 17 مارچ 624 عیسوی بروز جمعہ، مارکہ حق و باطل، مارکہ بدر، جہاں سے کفر کی شکست شروع ہوئی، جس دن کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یوم فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کا دن، بلکہ یہ تو مہینہ ہی فرقان ہے، کفار کے 1000 جانبازوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ مسلمان جانبازوں جانثاروں کی تعداد صرف 313، جس میں سے 60 مہاجرین اور 253 انصار تھے، اور جذبہ جہاد، شوق شہادت، اللہ کیا کہنے، لیکن لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور گھوڑے تھے، جن پر لوگ باری باری سوار ہوتے۔ جذبہ جہاد یہ کہ ایک نوعمر صحابی عمیر بن ابی وقاص اس ڈر سے چھپتے پھرتے کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بیچ دیا جائے۔ ایسا مارکا جس میں ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے عبد الرحمن، حذیفہ کو اپنے باپ کے مد مقابل آنا تھا، اور عبیدہ بن الجراح کو اپنے باپ عبداللہ بن جراح کے مقابلے میں آنا تھا۔ ایسا مارکا کہ جس میں اللہ پاک کی طرف سے تائید و نصرت آئی، جس میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی، اور جس میں خدائے بزرگ و برتر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مارا تھا، اور جب آپ نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو جہل اور دوسرے قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی، خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اسے فتح عطا کر، اور جو برسر ظلم ہو اسے تباہ کر۔ اور بے شک مارکہ بدر نے یہ بات ثابت کر دی کہ اسلام حق ہے، اور اسلام کی اور مسلمانوں کے حصے میں فتح و کامرانی آئی۔ اس مارکے میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار شامل تھے۔ غزوہ میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اور کفار کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے۔ یوم وصال ام المومنین اماں جان حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی، لقب صدیقہ، حمیرہ کنیت، ام عبداللہ خطاب ام المومنین، آپ اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ آپ کا نکاح اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں۔ حضرت عمر بن العاص جب غزوہ سلاسل سے واپس آئے تو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ عائشہ کو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کی نسبت سے سوال ہے۔ فرمایا عائشہ کے باپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ تمام ازواج مطہرات میں سے کم عمر یا کماری تھیں، بلکہ آپ باقیوں کی نسبت فہم و مسائل، اجتہاد فکر اور حفظ و احکام میں زیادہ ممتاز تھیں۔ آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھیں۔ آپ کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف محبت تھی بلکہ شغف و عشق بھی تھا۔ اگر کبھی رات کو بیدار ہوتیں اور آپ کو پہلو میں نہ پاتیں تو بے قرار ہو جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اماں جان کے ساتھ ایک دسترخوان بلکہ ایک برتن میں کھانا کھاتے۔ گھر میں خادمہ موجود تھیں، لیکن آپ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتیں۔ سفر کے دوران آپ ہی کی وجہ سے آیت تیمم نازل ہوئی۔ کشادہ دست اور رقیق القلب تھیں، جلدی رونے لگ جاتیں۔ واقعہ افق کے موقع پر جب آپ پر تہمت لگی،
جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تب بھی بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، لیکن میں صدقے قربان ام المومنین کے کہ جن کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور ان کی شان میں سورہ نور کی پہلی 10 آیات نازل ہوئی۔ 57 ہجری 17 رمضان المبارک کو آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی اور ایک عالم کو سوگوار چھوڑ گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم وصال حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم شاہ بن آدم کی دوسری صاحبزادی، آپ اعلان نبوت سے قبل ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں، لیکن جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو بلا کر طلاق دینے کا کہا۔ اس نے باپ کے حکم کو مانا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ انہی دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہش بھی یہی تھی۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی تو آپ دونوں حضرات نے بھی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ 2 ہجری میں آپ شدید بیمار ہوئیں اور اس وقت بدر کے لیے جانے کی تیاریاں شروع تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ میں رہنے اور آپ کی دیکھ بھال کا حکم دیا۔ بیماری نے زور پکڑا اور آپ نے 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ دائی اجل کو لبیک کہا۔ عین اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ مدینہ فتح کا پیغام لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات پر بہت افسردہ۔ آپ کی ایک حضرت عبداللہ تھے جن کا وصال 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنی محبت تھی کہ یہ ضرب المثل مشہور تھی کہ عثمان اور رقیہ سے بہتر کوئی میاں بیوی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے اسلاف کی طرح حقیقی اور سچا و پکا مسلمان بنا، اور ہم سب کو کفار کے خلاف لڑنے کے لیے جذبہ جہاد عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ام المومنین کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔